الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام مسلمانوں کو عید سعید غدیر کہ جس دن دین مکمل ہوا اور عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید سعید غدیر 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب، جو پیغام تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے اپنی رسالت کے کام کو انجام ہی نہیں دیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا: من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عید سعید غدیر 18 ذی الحجہ کو ہے اور عید سعید مباہلہ 24 ذی الحجہ کو ہے، اور یہ کل ملا کر 7 دن ہیں، یعنی ایک ہفتہ۔ کیا یہ بہتر کہ اس ایک ہفتے کو ہفتہ امامت اور ولایت کے عنوان سے منایا جائے؟ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ اعلان امامت اور ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے بحکم خداوند تبارک و تعالی، لہذا صحیح معنی میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے جب اطاعت کی جاتی ہے مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حوض الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی۔ لہذا اس ایک ہفتے میں خصوصاً ذکر کیا جائے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے 11 خلفاء کی امامت اور ولایت کو۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس کو بیان کرنے سے اتحاد ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کو بیان کرنے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے امت میں اجتماع ہوگا۔ رہ گیا معاملہ ناسبیوں کا، تو ناسبی تو ولایت مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں۔ وہ تو فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے تو کجا اہل سنت سے بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اسی غدیر کے پیغام کی وجہ سے جب مولانا طارق جمیل صاحب نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مولا کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ لقب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی بائیکاٹ ہو گیا اور ان کو بھی رافضی کہا جانے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مولا امیر المؤمنین کے ذکر سے ہمارے برادران اہل سنت نہیں چڑھتے، بلکہ نواسب چڑھتے ہیں، اور نواسب کو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ اہل بیت سے برات کا اظہار نہ کیا جائے، معاذ اللہ اس وقت تک یہ راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہی ان کے بڑوں کا کام تھا کہ جنہوں نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم اور لعنتوں کا سلسلہ کیا۔ اب ہم توجہ دلائیں کہ ہفتہ وحدت اور ہفتہ امامت اور ولایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ ان 2 ہفتوں کا اعلان جس نے کیا ان کا نام تھا آغا منتظری۔ اب وہ کہ ان کے ساتھ کچھ سیاسی رنجشیں ہوئی، لیکن یہ ہفتہ کہ جسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے، اس کے بانی آغا منتظری ہی تھے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے ہفتے کا بھی اعلان کیا تھا کہ جس کو تقریباً بھلا دیا گیا۔
اب آپ کے سامنے ایک کلپ آئے گا آغا جنتی کا کہ وہ ان 2 ہفتوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. اور اصل میں اس موضوع کو لانے کا ہدف یہ ہے کہ جب ذکر کیا جائے گا ہفتہ امامت اور ولایت کا تو ہمارے بعض نادان لوگ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے اور ہفتہ وحدت کو مٹانے کے لیے ہے. بلا شک تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد ضروری ہے. ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے. اسی طرح سے دیگر ادیان والوں کے ساتھ بھی ہم محبت کے تعلقات رکھتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا بھی دفاع ہم پر لازم ہے، اور انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی جانب ہمیں دعوت دینی ہے اور ان کے کلام کو ان تک پہنچانا ہے. لہٰذا آپ آقا جنتی کے کلپ سماعت فرمائیں. از اینجا دست آیت الله منتظری را میبوسم که 2 ابتکار بسیار ارزنده نشون داد. یکی ابتکار هفته وحدت و یکی ابتکار هفته ولایت. هفته ولایت از 18 ذی‌حجه که روز قدیر است تا روز مباهله است. هفته ولایت را ایشون ابتکار کرد و اون هفته وحدت هر دو از ابتکارات ارزنده است، ولی متاسفانه این یکی به کلی سر بریده شد و فراموش شد و نادیده گرفته شد و اون یکی هم نیمه جانی دارد و امت اسلام باید از این پیشنهاد و از این ابتکار این مرد خوش فکر و خوش تشخیص و خوش درک جهان اسلام استقبال کند. هفته ولایت یعنی 1 هفته باید درباره ولایت صحبت کرد، 1 هفته باید حق مسلم علی را مطرح کرد. دعوا نمی کنیم، فحاشی نمی کنیم، بدزبانی نمی کنیم، تفرقه انگیزی نمی کنیم، هفته وحدت را هم حفظ می کنیم 100% و بیش از این که هست. ولی 1 هفته هم باید گفت اگر بخواهد وحدت درست بماند و یک وحدت واقعی برقرار شود باید احترام به قدیر گذاشت، باید قدیر را به عنوان ضامن وحدت حفظ کرد. اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ منتظری کے ہاتھوں کو چومتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ 2 بہترین کام انجام دیے. ایک ان کا ابتکار ہے، یعنی انہوں نے شروع کیا ہفتہ وحدت کو، اور دوسرا ہے ہفتہ ولایت. ہفتہ ولایت 18 ذی الحجہ یعنی روز غدیر سے شروع ہوتا ہے روز مباہلہ تک. ہفتہ ولایت انہوں نے شروع کیا اور ہفتہ وحدت بھی انہوں نے ہی شروع کیا، جو ایک بہترین کام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس ہفتے کا یعنی ہفتے ولایت کا سر کاٹ دیا گیا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے اور بھلا دیا گیا ہے اور نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے. اور دوسرا ہفتہ یعنی ہفتہ وحدت وہ بھی نیم جان ہے. امت اسلامی کو چاہیے کہ اس خوش فکر اور خوش تشخیص اور خوش طبع شخص کی اس پیش نہاد یعنی ہفتہ وحدت اور ہفتہ ولایت اور امامت کا استقبال کریں. ہفتہ ولایت یعنی 1 ہفتے ہمیں چاہیے کہ مولا امیر المؤمنین کی ولایت کو ڈسکس کریں، یعنی 1 ہفتے مولا امیر المؤمنین کے حق مسلم کو واضح کریں. ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم بدزبانی نہیں کرتے، ہم تفرقہ انگیزی نہیں کرتے. ہفتہ وحدت کو ہم حفظ کریں گے 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ حفظ کریں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر بے خواہد وحدت درست بے مانند، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحیح معنی میں مسلمانوں میں اتحاد ہو تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم ہفتہ امامت اور ولایت منائیں، ایک واقعی وحدت کے جو احترام غدیر کے ذریعے سے ہو. اور یہ ضروری ہے کہ غدیر را بے عنوان ضامن وحدت حفظ کر، اور یہ ضروری ہے کہ غدیر کو وحدت کے ضامن کے طور پر اور وحدت کی اصل وجہ کے طور پر ہم اس کی حفاظت کریں. تو یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہ 2 ہفتے ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، نقیض نہیں ہیں،
بلکہ صحیح معنی میں ہفتہ وحدت جبھی ہوگا جب مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا ذکر ہوگا۔ کون سی ولایت؟ وہ ولایت کہ جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا اور اس کا اعلان ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ فقط غدیر میں بلکہ دعوت ذوالعشیرہ سے سلسلہ شروع ہوا، اور غدیر میں تو بہت بڑے پیمانے پر یہ اعلان ہوا، اور پھر عملی اعتبار سے کبھی چادر تطہیر کے نیچے ہوا تو کبھی میدان مباہلہ میں ہوا۔ اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اس مختصر سی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ائمہ اثنا عشر اہل بیت علیہم السلام کی ولایت، امامت اور فضائل کو بیان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔